بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو ہب میں خوش آمدید۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ دوستو آج ہم بات کریں گے جنوبی ایشیا میں واقع خوبصورت ملک فلپینز کے بارے میں۔ فلپینز کی کل آبادی 10 کروڑ 65 لاکھ سے زائد ہے اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 13واں سب سے بڑا ملک ہے، جبکہ زمینی رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 72واں سب سے بڑا ملک ہے۔ یہاں کی آفیشیل کرنسی فلپینز پیسو ہے، جو کہ ایک پیسو 2.28 پاکستانی روپیز کا ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں کچھ دلچسپ چیزیں فلپینز کے بارے میں۔ فلپینز کا کیپٹل منیلا ہے، جس کی آبادی تقریباً 18 لاکھ ہے۔ فلپینز کا نام اسپین کے ایک بادشاہ کنگ فلپ کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اگر کل آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایشیا میں کرسچنز کی آبادی والا سب سے بڑا ملک فلپینز ہے۔ فلپینز میں 9 کروڑ سے زائد فلپینز رومن کیتھولک کرسچنز ہیں۔ زمینی رقبے کے لحاظ سے فلپینز کل 7000 جزیروں پر مشتمل ہے۔ ان 7000 جزیروں میں سے صرف 6% ہی ایسے ہیں جو کہ 1 اسکوائر کلومیٹر سے بڑے ایریا پر ہیں۔ دنیا کے 10 سب سے بڑے شاپنگ مالز میں سے ایس ایم میگا مال، ایس ایم نارتھ ایڈسا اور ایس ایم مال آف ایشیا فلپینز میں ہیں۔ دوستو فلپینز دنیا میں سب سے زیادہ ناریل ایکسپورٹ کرنے والے ملکوں میں گنا جاتا ہے۔ ہر سال اوسطاً فلپینز 2 ارب ڈالر یعنی کہ 2 کھرب پاکستانی روپیز سے زیادہ کے ناریل اور ناریل سے متعلق پروڈکٹس ایکسپورٹ کرتا ہے۔ فلپینز کی کل کاشتکاری اور زرعی زمین میں سے 25% زمین پر صرف اور صرف ناریل کی پیداوار کی جاتی ہے۔ فلپینز میں سب سے زیادہ مشہور کھیلوں میں سے 2 کھیل ہیں۔ پہلا باسکٹ بال اور دوسرا کھیل کافی عجیب ہے، جو کہ ہے مرغے لڑانا۔ مرغے لڑانے کے باقاعدہ ٹورنامنٹس ہوتے ہیں، جن میں بھاری انعام بھی دیا جاتا ہے جیتنے والے مرغے کے مالک کو۔ ان ٹورنامنٹس کی بہت ساری الگ الگ کیٹیگریز ہیں، جن میں سے ایک کیٹیگری یہ ہے کہ مرغے کے ناخنوں والی جگہ پر تیز 3 سے 4 انچ لمبی دھار کے نوکیلے کیل یا چھریاں لگا دی جاتی ہیں، جو کہ مرغے لڑائی میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کھیل پر دیکھنے والے بڑی مقدار میں جوا لگاتے ہیں۔ عموماً یہ مقابلے چند ہی سیکنڈوں میں یا چند منٹوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اس ٹائم کا دنیا کا سب سے بڑا زندہ سانپ ریٹیکولیٹڈ پائتھون ہے، جو کہ فلپینز میں پایا جاتا ہے۔ یہ سانپ 29 فٹ تک لمبا ہو جاتا ہے اور اس کا وزن 350 پاؤنڈ تک ہوتا ہے۔ اپنی سیلفیاں لینے کا رواج دنیا میں سب سے زیادہ فلپینز میں ہے، یہاں تک کہ 2014 میں ٹائم میگزین نے ایک آرٹیکل شائع کیا تھا کہ پورے ایشیا کے ممالک میں لی گئی ایک سال کی تمام سیلفیاں اگر جمع کر لی جائیں تو بھی فلپینز کے لوگوں کی ایک سال میں لی گئی سیلفیز ان سے زیادہ ہوں گی۔ دنیا کا سب سے بڑا موتی فلپینز کے پلاوان سی سے ملا تھا۔ اس موتی کے بارے میں تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ موتی 600 سال پرانا ہے اور اس کی مالیت تقریباً 5 ارب پاکستانی روپے کے برابر ہے۔ فلپینز کی کل آبادی کے 11% لوگ فلپینز سے باہر دنیا کے دوسرے ممالک میں بطور لیبر کام کرتے ہیں۔ فلپینز کے خوبصورت ساحل سمندروں کو دیکھنے کے لیے اور ان سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہر سال پوری دنیا سے یہاں پہ سیاح آتے ہیں۔ صرف اور صرف فلپینز کے ایک جزیرے بوراکے کے وائٹ سینڈ بیچز پر ہر سال 15 لاکھ سے زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں۔ پوری دنیا کے بڑے بڑے ہاسپٹلز میں سب سے زیادہ غیر ملکی نرسز فلپینز کی ہوتی ہیں۔ ایک تحقیق سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ پوری دنیا کے سب سے بڑے ہاسپٹلز میں مجموعی طور پر 25% نرسز کا تعلق فلپینز سے ہے۔ فلپینز کی قومی زبان فلپینو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ قومی زبان میں انگلش کو بھی گنا جاتا ہے، کیونکہ فلپینز کے تقریباً 73% لوگ روانی کے ساتھ انگلش بولتے ہیں، اور اس وجہ سے سب سے زیادہ انگلش بولے جانے والے ملکوں میں فلپینز دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک ہے۔ ان 2 زبانوں کے علاوہ فلپین کے چھوٹے علاقوں میں 120 اور زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ سپٹمبر 1945 کو ختم ہونے والی ورلڈ وار 2 کے بعد فلپینز سب سے پہلا ایشین ملک تھا جس نے آزادی حاصل کی تھی۔ دنیا کے سب سے بڑے سونے اور چاندی کے قدرتی ذخائر میں سے کچھ فلپینز میں ہیں۔ فلپینز میں مردوں کی بنسبت عورتیں زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں، اور اس بات کا یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ پورے ملک میں حاصل کی جانے والی ماسٹرز کی ڈگریز میں سے 2/3 حصہ عورتوں کا ہوتا ہے۔ فلپینز کا کرائم ریٹ کافی زیادہ ہے، اور کرائم سے متعلق کافی ساری ایسی سرگرمیاں جیسے کہ منشیات کی سمگلنگ، انسانوں کی سمگلنگ، اغوا برائے تاوان، قتل، کرپشن اور اسٹریٹ کرائم کافی زیادہ ہیں۔ یہاں تک کہ 2001 سے لے کے اب تک 1200 سیاسی شخصیات کا قتل ہو چکا ہے فلپینز میں۔ 2002 میں دنیا کے سب سے بڑے جوتوں کا جوڑا فلپینز کے شہر مریکینا میں بنایا گیا تھا۔ ان جوتوں کی لمبائی 17.4 فیٹ، چوڑائی 7.9 فیٹ اور اونچائی 6.6 فیٹ تھی۔ ان جوتوں کو بنانے میں کل 20 لاکھ فلپینی پیسوں لگے تھے۔ ویسے تو دنیا میں عجیب طرح کے ورلڈ ریکارڈ بنتے ہیں،
लेकिन फिलीपींस के कैपिटल मनीला में 4 मई 2006 को एक ऐसा अजीब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया जो कि शायद कोई सोच भी नहीं सकता। 3541 औरतों ने एक वक्त में एक ही जगह इकट्ठे होकर अपने नौमौलूद बच्चों को अपना दूध पिलाया था। फिलीपींस में एक रिवायत कायम है कि किसी भी तरह के दिए हुए तोहफे को उसी टाइम खोला नहीं जाता। अगर तोहफा उसी टाइम खोल लिया जाए तो इस बात को काफ़ी मायूब समझा जाता है। 1949 में यूनाइटेड नेशंस के पहले एशियन प्रेसिडेंट कार्लोस पेना रोमुलू फिलीपींस के थे। इससे पहले वो एक जंगी सहाफ़ी थे और 1942 में अमेरिकन पुलिट्जर प्राइज फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस भी जीत चुके थे। 1989 में वफात पाने वाले फिलीपींस के सदर की डेड बॉडी को 20 साल तक सर्द खाने में रखा गया था, क्योंकि उनको दफन करने के लिए जगह ही नहीं फाइनल हो पा रही थी कि उनको फिलीपींस के गुज़श्ता मरे हुए सदरों वाले कब्रिस्तान में दफनाया जाए या फिलीपींस के नेशनल हीरोज़ वाले कब्रिस्तान में दफनाया जाए। पिछले 100 साल की तारीख में फिलीपींस में हर साल कम से कम एक ज़लज़ला ज़रूर आता है, जिसकी शिद्दत 6 से 7 मैग्नीट्यूड के दरमियान होती है। हमें खुद फिलीपींस के बारे में रिसर्च करते हुए एक ऐसी बात पता चली जो कि हमें खुद सबसे ज़्यादा पसंद आई, और वो बात यह है कि फिलीपींस के तकरीबन हर तरह के इदारों, रेस्टोरेंट्स और बैंक्स में अपाहिज, प्रेग्नेंट और ज़ईफ़ लोगों के लिए अलग-अलग लाइंस होती हैं और इन लाइंस में मौजूद लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।